بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی دا بٹکلیس کے پروگرام آمنے سامنے میں آپ کا استقبال ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بٹکل کی ایک عظیم اور نہایت ہی یونیک شخصیت جناب عبد المجید جکاکو صاحب، جو کہ اس وقت انڈین نوائد فورم کے پریزیڈنٹ ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام کیے ہیں ہمارے بھٹکل کے شاید کسی نے نہیں کیے ہوں گے. آج ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المجید صاحب، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی شروعاتی زندگی اور آپ کے بزنس اور آپ جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں جیسے ایتھلیٹک، باسکٹ بال، جیسیز اور ملبار چیمبر آف کامرس وغیرہ کے بارے میں آپ مختصراً ہمیں بتائیے. بچپن میں جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، مجھے باسکٹ بال کھیلنے کا بہت شوق تھا. اس میں ہمارے اسکول باسکٹ بال ٹیم میں شامل ہوا. اس کے بعد میں اسٹیٹ باسکٹ بال ٹیم میں بھی تھا، جہاں کلکتہ میں نیشنل ہوا تھا، نیتا جی سبھاش انڈور اسٹیڈیم میں. اسپورٹس کے سلسلے ہوتے ہوئے ہم نے ایک کیلیکٹ کے اندر ہم جب سیکھتے تھے 1972-73 میں ہم نے ایک اسپورٹس کلب قائم کیا، دی فیاسٹو کلب کے نام سے. اس میں فاؤنڈر سیکرٹری تھا، اور الگ الگ اسکول کے بچے مل کے ہم نے ایک کلب کیا. اس کلب کے ذریعے میں آج ہوں، میں جو ہوں، اس کلب میں ٹریننگ ملنے سے مجھے بہت کچھ میری زندگی میں کامیابی حاصل ہوئی. ہم اس کے اندر بہت اسپورٹس آرگنائزیشن کرتے تھے. ہم انٹر کالج ٹورنامنٹ کیا، آل انڈیا باسکٹ بال ٹورنامنٹ کیا، ایتھلیٹکس میٹ کیے، سیونس فٹ بال ٹورنامنٹ بھی ہم نے ہمارے کلب کی طرف سے آرگنائز کیا. میں اس کلب کا پریزیڈنٹ تھا 10-12 سال، سیکرٹری بھی 5-6 سال تھا. اس آرگنائزیشن سے میرا نام، اس ٹائم پر اسپورٹس اب ٹی وی وغیرہ نہیں تھی، اور کیلیکٹ اور کیرلا کے اندر اسپورٹس کو بہت اہمیت دی گئی تھی. لاٹ آف پیپل یوز ٹو اسپورٹس انڈسٹریاسٹکس. سو اس کے ذریعے میں نے آرگنائزیشن کیپیسٹی جو میں اس میں ہے وہ مجھے ہمارے کلب کے ذریعے ملی. بعد میں نے جیسیز میں جوائن کیا. جیسی میں نے جونیئر چیمبر انٹرنیشنل ہے، اور یوتھ آرگنائزیشن ہے. اس کا نام ہے اس کو جونیئر چیمبر کا مین ایم اینڈ آبجیکٹ ہے انڈیویجول ڈیولپمنٹ. سو وہ کیا کر رہے ہیں، اف وی انڈیویجول ڈیولپ ہوتا ہے تو ہماری فیملی ڈیولپ ہوتی ہے، ہماری کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اف کمیونٹی از ڈیولپ، the whole state is developed. If the state is developed, then all India is developed. So that is actually basically an individual development organization. So اس کے ذریعے میں بھی مجھے بہت کچھ ایکسپیرئنس ملا. میں نے اس کا کیلیکٹ چیپٹر کا پریزیڈنٹ تھا. میں پریزیڈنٹ شپ کے اندر مجھے آؤٹ اسٹینڈنگ لام پریزیڈنٹ کی آل انڈیا ایوارڈ ملا. پھر ہم نے سیو ایڈکٹ سینٹر، میں نے جب پریزیڈنٹ 1988 میں بنا تھا، ہم نے سیو ایڈکٹ سینٹر کا ایک اسٹیبلش کیا. اس کے اندر جب ڈرگ ایڈکٹس تھے ان کے لیے ٹریٹمنٹ کا ارینجمنٹ، کاؤنسلنگ، وہ ہم نے
گورنمنٹ اتھارٹی سے مل کے کیا. ہم میرے پولیس کمشنر آف پولیس مسٹر بی میتھو تھے, اس نے مجھے بہت ساتھ دیا, ہم مل کے کام کیا, اور اس ڈرگ ایڈکٹس اس کے مجھے ورلڈ انٹرنیشنل ایوارڈ بھی مل گیا, اس پروجیکٹ کے لیے ورلڈ ایوارڈ بھی مل گیا. بعد میں میں نے وہ جے سیز کا اسٹیٹ پریزیڈنٹ بنا, اس کے بعد نیشنل وائس پریزیڈنٹ بھی تھا. اس کے اندر مجھے انڈیا ریپرزینٹ کرنے کا ورلڈ یعنی WHO کے اندر مجھے ایک میٹنگ تھی نیو یارک کے اندر, جس نے مجھے حصہ لینے کا موقع ملا UN کے اندر. ہم نے انڈیا سے 5 لوگ تھے, ساری دنیا کے آدمی تھے, انڈیا سے 5 لوگ تھے, اس کے اندر میں ایک ریپرزنٹیشن مجھے ملا. بعد میں ہم نے ورلڈ کانگریس پورٹوریکو میں اٹینڈ کیا. ایشیا پیسیفک انوائرمنٹ کانفرنس میں بھی مجھے انڈیا سے نمائندگی مل کے میں نے کیتاگوشی جاپان میں بھی حصہ لیا. الحمدللہ یہ سب اللہ کی یعنی رحمت ہے. میں کیرلا میں ایک نان ملبہ کیرلیٹس ہو کے بھی جتنی عزت اور شہرت مجھے ملی کیرلا کے اندر, میں کیرلا کے جو جتنے لوگ ہیں میں اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے بہت کچھ اپرچونیٹیز نے, the people of Kerala has given me a lot of opportunities and they have encouraged me and I am very grateful to them. After that, I was made the Platinum Jubilee President of Malabar Chamber of Commerce. Chamber of Commerce is an organization of industrialists and business houses, business والوں کا ایک آرگنائزیشن ہے نیم ملبار چیمبر آف کامرس. اس میں 75th پلیٹنم جوبلی کا پریزیڈنٹ ہونے کا بھی مجھے چانس دیے گیا. میں پلیٹنم جوبلی کا پریزیڈنٹ بھی بنا. اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ ممبر ہیں. میں ہی ایک ہوں جو چھوٹا بزنس والا ہوں, اور جو مجھے شفر ڈرائیونگ کار بھی نہیں ہے. اس کے اندر پریزیڈنٹ ہونا یعنی بہت ایک ہے نا اللہ کا ایک بہت یہ ہے. مجھے کہا تھا کہ مجھے ڈرائیور اپوائنٹ کرنے کے لیے, میں نے کہا ان سے میں ڈرائیور اپوائنٹ نہیں کر سکتا, مجید جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. میں نے آپ کو پریزیڈنٹ کے لیے پوچھا بھی نہیں. I didn't request that you should make me the president. You have made the president. What I am, I will be like that. یعنی پلاٹنم جوبلی کا پریزیڈنٹ بھی بننے کا موقع ملا. بہت خوب. آپ اتنے سالوں میں کیلیکٹ میں رہے ہیں اور اتنے سارے اچیومنٹس آپ نے بتائے. ایک اور بات میں پوچھنا چاہتا تھا کہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا کچھ 2 سال پہلے کیلیکٹ یا کہیں پہ ایک میراتھن کی ریس ہوئی تھی جس میں آپ شاید فرسٹ یا سیکنڈ آئے تھے. آپ کی عمر ابھی تقریباً 70 سال ہے, پھر بھی آپ اتنے فٹ کیسے رہتے ہیں؟ اس کا راز کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے نوجوان اکثر, نہ صرف نوجوان بلکہ ہماری عمر کے لوگ اور اس سے بڑے لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس طرح آپ کی فٹنس کیسے رہتی ہے, آپ کے ڈیلی روٹین. میں نے ہر دن صبح نماز کے بعد گھر میں آ کے تھوڑا سا یعنی 1-2 کھجور یا انجیر کھا کے میں سوئمنگ پول میں جاتا ہوں. ادھر میں ہر روز 2 کلومیٹر نان سٹاپ سوئمنگ کرتا ہوں. اگر سوئمنگ میں کا موقع 5 دن سوئمنگ کرتا ہوں اور 2 دن سائیکلنگ کرتا ہوں. سائیکل ہر روز میں 35 کلومیٹر چلاتا ہوں. ویری گڈ. بعد میں اگر سائیکل کا بھی موقع نہیں ملا یا سوئمنگ کے لیے کدھر چانس نہیں ہو, آؤٹ آف اسٹیشن ہو, تو میں واکنگ کرتا ہوں, برسٹ واکنگ کرتا ہوں, جاگنگ بھی کرتا ہوں. اور ہیلتھ کے لیے ہمارا فوڈ ہیبٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے بٹکل کے لوگ کھانے کے اندر کنٹرول نہیں ہے. ہیلتھ میں وہ چلنا 100 میٹر کی مسجد ہے تو اسکوٹر میں ہی وہ چلتے ہیں, وہ چلنے کا نام ہی لے لیتے آج کے جنریشن. فوڈ والے جو فوڈ میں ہے, میں بولتا ہوں آپ فوڈ لے تو یو ہیو ٹو ایٹ فوڈ بریکفاسٹ لائک اے کنگ اینڈ لنچ لائک اے کوئین اینڈ ڈنر لائک اے بیگر. اب ڈنر نہیں کیا تو بھی اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا.
اگر کھانا ہے تو 6 بجے 7 بجے کے اندر کھانا ہے، اور وہ بھی بہت لائٹ کھانا، 1-2 چپاتی کھائے تو کافی ہے آپ کے ہیلتھ کے لیے. اور رات کو سونے 10 بجے پہلے سونا ہے اور 4 بجے پہلے اٹھنا ہے. بیسٹ ٹائم فار دا سلیپنگ از بٹوین 10 to 4. وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء نماز کے بعد سوتے تھے، اور سب کو یہ کہا کرتے کہ 3-4 بجے اٹھ جاؤ، اور صبح نماز کے بعد آپ اپنے کام میں لگے رہو، بزنس ہو یا تجارت ہو یا آپ کا کام ہو، جتنا کام ہو صبح نماز کے اندر شروع. ہمارے لوگ جو اکثر لوگ ہیں فجر نماز کے بعد سوتے ہیں، وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ 45 منٹس یا 1 گھنٹہ واکنگ کرو، سوئمنگ کرو، جاگنگ کرو، سائیکلنگ کرو، یہ ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. اور فاسٹ فوڈ آپ کمپلیٹ ختم کرنا. سافٹ ڈرنکس از ناٹ گڈ فار ہیلتھ، شوگر از ناٹ گڈ فار ہیلتھ. دس فاسٹ اسپیشلی دس میدا آلسو از ناٹ گڈ فار ہیلتھ. اینڈ جو ڈرنکس ہے جس کے اندر جو پرسرویٹیوز ڈالا جاتا ہے، دیٹ از آلسو ناٹ گڈ فار ہیلتھ. No, and always you drink warm water اور نارمل واٹر، ٹھنڈا پانی. جتنا ٹھنڈی چیز ہے جو فریج میں رکھا جائے، جتنا اوائڈ کرنا چاہیے وہ اوائڈ کیجیے. آپ کے لیے آپ کی ہیلتھ از ویلتھ. اگر ہیلتھ از لاسٹ یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. آپ مجبور ہو جاتے ہیں ہر چیز کے لیے. سو میرا آپ سب نمائتوں سے اور سب لوگوں کو درخواست ہے کہ آپ ٹیک اتنے کیئر سالوں آف سے یور ہیلتھ. کیرلا میں ہے، لیکن کبھی کسی سیاست سے نہیں جڑے، مطلب کہ پولیٹکس میں. مطلب میں تو سمجھتا تھا کہ آپ اتنے مشہور ہیں وائناڈ اور کیلیکٹ کے علاقے میں، اس بار اسمبلی الیکشن میں آپ شاید کھڑے ہو جائیں گے، میرا یہ خیال تھا. لیکن وداؤٹ ناٹ بینگ ان پالیٹکس آپ ممبر آف ویریس سینٹرل اینڈ اسٹیٹ کمیٹیز کے ممبرس وغیرہ کیسے بنے؟ یہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ دیکھو، یہ جو چیمبر آف کامرس جو ہوتا ہے، اٹس اے ہیوج آرگنائزیشن. اس کا پریسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت سے گورنمنٹ باڈیز کے اندر ان کو نامنیٹ کیا جاتا ہے، ویدر اٹ از کسٹمس اینڈ سینٹرل ایکسائز، سیل ٹیکس ایڈوائزری کمیٹی، ایئرپورٹ ایڈوائزری کمیٹی. 10-15 جو کمیٹی ہے سینٹرل اور اسٹیٹ کے اندر، اس کے اندر ایک میں چیمبر آف کامرس کا ایک نمائندہ ہوتا ہے. مجھے پریسیڈنٹ کی حیثیت سے ویریس گورنمنٹ باڈی کے اندر مجھے کام کرنے کا موقع ملا. اور اسپورٹس کے اندر میں نے بھی اسپورٹس کی طرف سے بھی نیشنل لیول اور نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پر کام کرنے کا موقع ملا. میں ایشیاڈ کے اندر جو قطر میں ہوا تھا، میں اس کا چیف مینیجر تھا. میرے انڈر ویریس ایونٹس کے مینیجر تھے. میں چیف مینیجر سے اپوائنٹ کیا گیا. میں نے قطر پریفر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نماز وغیرہ اور کھانے کے لیے جو موقع جو ادھر ملتا ہے، اگر چائنا اور دوسرے کنٹریز میں جانے سے میں اوائڈ کرتا تھا. الحمدللہ مجھے قطر میں جانے کا موقع ملا. ویریس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے میٹنگ میں وغیرہ سے ملنے سے مجھے بہت زیادہ ایکسپیرئنس ملی. اور میں نے ٹائم کا بہت پابند ہوں. کسی آرگنائزیشن میں رہنے تو میں نے آدمی ہے نہیں ہے اس کا دیکھتا ہی نہیں، میں ٹائم پہ میٹنگ سٹارٹ کرتا ہوں. لیکن آپ بہت لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اور وہ ٹائم پہ آتے ہیں. شکریہ. ایک اور بات، پچھلے 2 سال پہلے کیرلا کے وائناڈ میں جو طوفان وغیرہ آیا تھا، جس سے بہت سے گھر تباہ ہوئے اور بہت سا مالی اور جانی نقصان بھی ہوا، اس کے لیے آپ نے بہت کوشش کی اور ایک BMJ ولیج جو ہے قائم کیا. اور اس کی جو وجہ سے آج تقریباً 3 فیسز میں تقریباً 100 شاید گھر وغیرہ تعمیر کیے گئے. مجھے بھی پہلے بار تنظیم کی ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں جانے کا موقع ملا تھا. مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. اور ایسے ہی جو لو کاسٹ ہاؤسز ہیں، ہمارے بھٹکل میں بھی اس کی بہت ضرورت ہے. مطلب ہمارے بھٹکل میں کچھ لوگ ہیں جو اپنا 30-40 سال کام کرنے کے باوجود بھی اپنا چھوٹا سا گھر نہیں بنا پاتے. اور یہاں پر جو ہے اس کی جگہ کی بھی سہولت ہے، لیکن آج کل
कंस्ट्रक्शन में भी बहुत पैसा वगैरह लगता है। उसके लिए अगर आप कुछ सोचें, आप INF के प्रेसिडेंट भी हैं माशाल्लाह, और INF जो है भटकल के इंडिया के जो 10 जमात हैं शायद उनका एक इदारा है, आप उसके सेकंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने हैं। और उम्मीद है कि जैसे वायनाड में आपने ये तामीर किया है, भटकल में भी अगर आप ऐसे लो कॉस्ट, फ्री नहीं बल्कि लो कॉस्ट और जो है इंस्टॉलमेंट में अगर मिडिल क्लास लोगों को और लोअर मिडिल क्लास लोगों को अगर घर तामीर करके दें तो हमारे भटकल वालों के लिए बहुत ही एक अच्छा होगा, और उनके लिए INF की तरफ से एक बहुत बड़ा काम जो है भटकल की आवाम के लिए होगा। देखिए, जब वो फ्लड और लैंडस्लाइड जो केरला में हुआ था, जो नेचुरल कैलामिटीज़ है, वो बहुत डेंजरस था। मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम एक जगह लेके गरीबों के लिए, जो मैंने देखा जो जिसने वो रहते थे, जो फ्लक्स जो होता है, वो पुराना फ्लक्स जो एडवर्टाइजमेंट है, वो छुप के छत बना के रहते थे, उसे देख के मुझे बहुत सदमा हुआ। मैंने सोचा गरीबों के लिए कुछ घर बनाना चाहिए। मैंने एक 1.5 एकड़ से 1.25 एकड़ लैंड वायनाड में ली, जिसका कॉस्ट था डबल ऑफ द कॉस्ट जो हमने जितना हमें भटकल नवायत वालों से मिला, उसका डबल कॉस्ट था। फिर भी हमने जरूरत करके उन्होंने हमारी मदद की। उस वजह से हमें 3.5-4 करोड़ वालों के 31 घर बनाए और एक मस्जिद भी काम किया। हम उस मस्जिद बना के और इस घर के बना के हम उन्हें छोड़ा नहीं, हमने उनको उनका एजुकेशन, उनका लाइफ डेवलपमेंट, उनके ख्याल रखने के लिए एक आदमी को अपॉइंट किया है। वो आलिम है, वो कैरो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ आदमी है, साउथ अफ्रीका में पढ़ा हुआ है, और मास्टर सोशल वर्क में मास्टर डिग्री मिली है। वो उधर उसको एक घर दिया गया है, मस्जिद का चार्ज दिया गया है, और उनकी जो 30 से 30 घर है, उनके डेवलपमेंट के लिए 1 साल इतना खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला ने मेरे से वो काम लिया, और मेरे दोस्त ने, भटकल वालों ने उसकी तामीर के लिए अगर ताउन। दूसरा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हम किसी के पास जो मटेरियल्स के लिए जाते थे, उसने हमारे कॉस्ट प्राइस में उनको देते थे। कॉन्ट्रैक्टर जो था, वो कॉन्ट्रैक्टर ने 1 पैसा भी अपना के लोग साथ देंगे तो इंशाअल्लाह इंडियन नवायत फोरम की तरफ से उसी या उससे अच्छा हम घर और फ्लैट वगैरह बना सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी, इंडियन नवायत फोरम के एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर उसका डिस्कशन भी हो रहा है। इंशाअल्लाह वो भी काम इंशाअल्लाह भटकल में हम करेंगे। एक ही दरख्वास्त है भटकल वालों से, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्ट मिलने से हम ज़रूर ये जल्द से जल्द हमारे पाइपलाइन के अंदर है, हम इंशाअल्लाह वो प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगर आप इसकी पहल करेंगे तो हमारे भटकल वाले हमेशा जो है जो नेक काम में हमेशा साथ देते हैं। हमारे भटकल के लोग कभी पीछे नहीं हटते। बहुत बहुत शुक्रिया मस्जिद साहब, आपसे बात करके बहुत और आपकी बातों से जो है हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगा, और आइंदा वो भी आपकी तरह न सिर्फ समाजी कामों में दिलचस्पी लेंगे बल्कि अपनी हेल्थ के बारे में भी और स्पोर्ट्स के बारे में भी जो उनको करना है आगे जाके, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और आपकी जो एडवाइस है उसको फॉलो करेंगे। एक ही है, आप जो काम करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिए, और आदमियों को और दिखाने के लिए और आदमियों को सेटिस्फाइड करने के लिए मत कीजिए। आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए कीजिए। दर बहुत क्रिटिसिज्म होगा, क्रिटिसिज्म होने से भी डरना नहीं, हेल्थी क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम। एंड आप जो करना चाहिए, जो नेक काम करने चाहते हैं आप कीजिए। आपको दुनिया में भी यू विल गेट द रिवॉर्ड इन दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हियर आफ्टर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके फ्यूचर के लिए आपको मैं बहुत ही नेक ख्वाहिशात देता हूँ विद भटकलीस की तरफ से, और मेरे साथी जो मीडिया पार्टनर है करावली न्यूज़ नेटवर्क के जनाब नसीमुल गनी शाह बंदरी साहब की तरफ से,
اور امید کرتا ہوں آپ اپنا کام جاری رکھیں گے اور ہمیشہ قوم اور ملت کی خدمت کریں گے. شکریہ. تھینک یو. جزاک اللہ خیرن. دعا کی درخواست. تو یہ تھے عبدالمجید جکاکو صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی اور اپنے تجربات کے بارے میں ہم سے بات کی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم سے ایسے بہت سے عبدالمجید جکاکو صاحب جو ہے نکلے اور قوم و ملت کی خدمت کریں، اور ایسے ہی اسپورٹس مین اور میراتھن رنر اور جو ہے دوسرے کام کے لیے یہ صرف سوشل ورکر نہیں ہے، یہ کمپلیٹ آل راؤنڈر ہے. مطلب ان کی بات سے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ہر فیلڈ میں یہ نمایاں کارکردگی انجام دیتے آئے ہیں، اور کئی اداروں کے صدر، نیشنل اور اسپورٹ اسٹیٹس کے اداروں کے صدر اور سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ وغیرہ رہ چکے ہیں. ہم ان کو نیک خواہشات دیتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی اپنے خدمات جاری رکھیں گے. السلام علیکم. میدو بٹکلیس کی طرف سے عبدالباسط کیری، ہمارے میڈیا ساتھی، کراولی نیوز نیٹ ورک کے نسیم الغنی صاحب کے ساتھ.